توہین مذہب ایک ایسا الزام ہے جو کسی شخص کو پاکستان میں عوام اور میڈیا ٹرائلز کے سینٹر میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، یعنی عدالتی فیصلے سے پہلے ہی اس شخص اور اس کے خاندان کے جان، مال اور عزت سمیت تمام مستقبل داؤں پر۔ تو ایک ایسا قانون جو لوگوں کو سزائے موت تک دلوا سکتا ہے، کیا اس کے غلط استعمال کو روکنا انتہائی ضروری نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں جیل جانے والوں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ اکثر توہین مذہب کا جھوٹا الزام ذاتی دشمنی یا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ الزام غلط ثابت ہونے پر جھوٹا الزام لگانے والے کو تو عموماً سزا نہیں ملتی، جبکہ جن پر الزام لگتا ہے ایسے لوگوں پر جب تک عدالت میں الزام جھوٹا ثابت ہو تب تک ان کا اور ان کے خاندان کا ذہنی، جسمانی، معاشی ہر طرح سے شدید نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب ہم بالکل ڈر گئے تھے۔ ہم گھر میں صرف عورتیں ہیں اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے 10 سال کا، ہمیں کوئی بھی اور سنبھالنے والا نہیں تھا۔ ہمیں ہر 2-3 مہینے کے بعد اپنی جگہ بدلنی پڑتی تھی کیونکہ ہم ڈرے ہوئے تھے اپنی جان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میرے ابو کی جو بھی سیلری تھی وہ بند کی ہوئی تھی، 5 سال تک سیلری بند کی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اور کوئی مرد بھی نہیں تھا کمانے والا۔ فائنینشلی، مینٹلی، ایموشنلی ہر قسم کی ہمیں ضرورت تھی۔ عدالت نے ہمیں بری کیا ہوا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں ان کے اس انصاف کے لیے، لیکن اس سب کے بعد بھی ہمیں اور ہماری فیملی کو، ہمارے ابو کو وہی ڈر ہے۔ ہم کہیں باہر نہیں نکل پا رہے، ہم اسی ڈر میں ابھی بھی جی رہے ہیں۔ ہمیں قانون کا بہت احترام ہے، ہمیں ہر مذہب کا بہت احترام ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کے لیے ملک میں قوانین موجود نہیں ہیں۔ توہین رسالت کے جھوٹے الزام لگانے والوں کو تعزیرات پاکستان کے سیکشن 182 اور 211 کے تحت زیادہ سے زیادہ 7 سال کی قید یا کچھ جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن محض قوانین کا موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غلط الزام لگانے والوں کو سزا دلوانے کے لیے ایک طویل قانونی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو برسوں تک جھوٹے الزامات میں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے، پبلک اور میڈیا ٹرائلز کی وجہ سے مینٹل ہراسمنٹ سے گزرنے کے بعد متاثرین کے لیے ایک بہت مشکل راستہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان ٹرائلز میں ان کی کامیابی کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں جیل جانا کتنا عام ہے۔ پاکستان میں اس وقت توہین مذہب کے الزام میں 747 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں توہین مذہب کے الزام میں 587 افراد جیلوں میں ہیں، جن میں 9 عورتیں اور 1 کم عمر نوجوان بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں ان الزامات کے تحت جیلوں میں بند قیدیوں میں 515 افراد کے مقدمات چل رہے ہیں، 47 کو سزائیں ہو چکی ہیں، جبکہ 25 قیدیوں کا اسٹیٹس ہی واضح نہیں ہے۔ سندھ میں 78 افراد توہین مذہب کے قانون کے تحت جیلوں میں ہیں، خیبر پختونخوا میں 55 افراد، فیڈرل ٹیریٹری اسلام آباد میں 27 افراد اور بلوچستان میں 1 شخص توہین مذہب کے الزام میں قید ہے۔ صوبوں کی لوور کورٹس جن لوگوں کے خلاف سزا سنا دیتی ہیں وہ پھر اعلیٰ عدالتوں میں پہنچتے ہیں، اور ریکارڈز بتاتے ہیں کہ توہین مذہب کے قانون کے تحت سزا پانے والے تمام افراد کو اعلیٰ عدالتیں رہا کرتی رہی ہیں، لیکن رہائی کی نوبت آتے آتے ان کے اور ان کے خاندان کے لیے بات بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ شگفتہ مسیح اور ان کے شوہر شفقات ایمانوئل پر توہین رسالت کا الزام لگا، دونوں 7 برس جیل میں رہے۔ 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بری کیا۔ وجیہ الحسن نامی ایک نوجوان پر توہین مذہب کا الزام لگا، 19 برس بعد 2019 میں سپریم کورٹ نے انہیں بری کیا۔ یہ دونوں بے گناہ تھے۔ اعلیٰ عدالتوں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف ثبوت من گھڑت تھے اور گواہان ناقابل اعتبار، مگر جن لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ یہ ایسے الزامات ہیں جن سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف اکثر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ایسے معاملات میں الزامات لگائے جانے کے بعد پولیس کا رول بھی بہت کرٹیکل ہوتا ہے، اور ان پر ایسے اقدامات کرنے کا پریشر ہوتا ہے جو اس شخص کی لانگ ٹرم پروٹیکشن کو یقینی بنائے جس کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں، جیسے کہ ریسنٹلی لاہور میں خاتون کی پوشاک پر عربی لکھے ہونے کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا۔ ہمارا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی امیڈیٹلی جو متعلقہ قریبی تھانے کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ جائیں۔ آپ نے کنفیوژن نہیں پھیلنے دیں۔ کوئی ایسا انڈیویجول آپ کو نظر آ جائے جو شرارتی ہے، جو کہ ہم نے یہاں آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، وی گاٹ دیٹ پرسن آن بورڈ، ہم لوگوں نے اس کا پسٹل اس سے لیا، ہم لوگوں نے اسے انگیج کیا۔ پھر 5th پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ فوراً آپ اپنے ایریا کے امپورٹنٹ انڈیویجولس کو آئیڈینٹیفائی کریں،
ان کو موقع پہ بلائیں, پیس کمیٹی کے ممبرز کو موقع پہ بلائیں, انہیں کہیں کہ انگیج کریں ہمارے ساتھ, کراؤڈ کے ساتھ. یہ سچ ہے کہ بلاسفیمی ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ایسی کوئی بات سنتے ہی لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بلاسفیمی لاز کا غلط استعمال جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ریاست کو اب کچھ کرنا چاہیے. قانون سازی ایسی ہو کہ الزام لگانے والا سوچے کہ میں اگر ذاتی مفاد کے لیے یہ حرکت کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ میرے لیے مہلک ہے یا خطرناک ہے. جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں مذہب کے نام پر, توہین کے نام پر, تو ان کے لیے بھی قانون میں کچھ اس طرح کے شک شامل کرنے چاہیے تاکہ ان کو بھی سزا ملے اور عوام جو ہے, معصوم لوگ اس توہین کا جو الزام ہے اس سے بچ جائیں. ہمارے تمام اہل سنت والجماعت جتنی بھی علماء ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں, کیونکہ یہ ایک بندے کا نہیں پوری خاندان کی زندگیوں کا وہ سوال بن جاتا ہے. توہین مذہب کا قانون ملک میں درست ہے یا نہیں, اس پر بحث تو بہت دور کی بات ہے. اس قانون پر عمل درآمد کو بہتر کرنے اور اس کے غلط استعمال کو روکنے کی کوشش کو بھی اکثر زبردستی روک دیا جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ جھوٹے الزامات سے ہونے والے نقصان اور اس سے درپیش خطرات کو ملک میں سنجیدگی سے نہیں دیکھا جاتا؟ دیکھیں, جھوٹے الزامات جو لگتے ہیں مذہبی توہین سے متعلق, اس کی پروسیکیوشن کون کرتا ہے؟ وہ ریاست ہی کرتی ہے. آپ کے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہوئے ہیں اور وہ کیسز جن کی تشہیر نہیں ہو پاتی, وہ سب ان کی پروسیکیوشن اسٹیٹ پروسیکیوشن سروس کرتی ہے. تو اسٹیٹ پروسیکیوشن سروس جب اپنی پولیس کے بنائے ہوئے کیس کو عدالت میں لے کے جاتی ہے, کیا انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جھوٹا الزام ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ریاست عدم رواداری پر مبنی مذہبی بیانیے کی ہاسٹیج ہے, اور یہ ایک ایسا کرائسس ہے جو آپ کے ملک کی سیاست کے بدلنے کے بعد ہی ریزالو کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, کسی معاشرے میں قوانین کیوں بنتے ہیں؟ قوانین انسانوں کے لیے بنتے ہیں. یہ معاشرے میں امن و امان اور استحکام کے لیے بنائے جاتے ہیں. قوانین کے بغیر معاشرے جنگل بن جاتے ہیں. لیکن کسی قانون کا غلط استعمال اگر معاشرے میں جنگل کا ماحول ہی بنانے لگے تو یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس کے لیے کچھ کرے. سوال یہ ہے کہ ان بکھرے ہوئے مجموعوں کے آگے ریاست بے بس ہے یا لاتعلق؟ کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ اچھا لگا تو شیئر بھی کیجیے اور یہاں نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ یہ انشور کیجیے کہ سیربین کے آگے کی قسطیں آپ سے مس نہ ہوں. کچھ قسطیں یہاں ہیں اور مزید آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.